اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ صدق اللہ العظیم۔ ہم سب کے والد گرامی، سب سے پہلے انسان، اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر، ان کا اسم گرامی ہے حضرت آدم، اور ہمیں بنی آدم کہا جاتا ہے، حضرت آدم کی اولاد۔ ہماری امی جان کا نام ہے حضرت حوا، یہ حضرت آدم کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے پہلے جس انسان کو بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ سارے ملائکہ سے سجدہ کرایا گیا الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بہت سارے مقام کے اندر کیا ہے۔ پہلے پارے کے تیسرے رکوع کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے، اور پورے رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ مجھے جو اس کے بارے میں بیان کرنا ہے، یہ آج چھٹا پارہ پڑھا گیا سورۃ مائدہ۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے درخواست کی تھی، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان آئے، تکون لنا عیدا لاولنا، پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے وہ دن عید والا ہو جائے۔ تو اس لیے سورۃ مبارکہ کو سورۃ مائدہ کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ مائدہ اور چھٹا پارہ، جہاں چھٹے پارے کا نصف ہوتا ہے، اس سے جو آگے شروع ہوتا ہے رکوع مبارکہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، قرآن مجید نے یہاں حضرت آدم یعنی ان کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک کا نام قابیل ہے، اس کی بہن اس کا نام اکلیمہ ہے، اور دوسرے کا نام حابیل ہے اور اس کی بہن کا نام وفرا ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ انسانیت کی ابتدا تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دفعہ دو بچے دیے ہیں، اور یہ 20 مرتبہ اس طرح ہوا۔ کتنی دفعہ؟ یعنی ایک دفعہ دو بچے پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد پھر دو بچے، ایک بیٹا اور بیٹی، پھر اس کے بعد ایک بیٹا اور بیٹی۔ حکم یہ تھا کہ ایک حمل کا بچہ جو کٹھے پیدا ہوئے ہیں وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے، لیکن دوسروں کے ساتھ ان کی شادی، چونکہ انسانیت کا ایک سلسلہ چلنا تھا، دوسرے کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو قابیل بڑا تھا، اس کی بہن اکلیمہ کے ساتھ قابیل کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، اور حابیل کی بہن کے ساتھ حابیل کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ یہ قابیل اڑ گیا اور اس نے کہا جی میں نے تو ان سے ہی شادی کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا تو کہا جی یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو کہا کہ چلو تمہیں پتہ چل جائے گا، تم دونوں اللہ کے لیے کوئی چیز پیش کرو، جس کی چیز قبول ہو جائے یہ سمجھنا کہ وہ ٹھیک ہے اور اس کی بات پر عمل ہوگا۔ یہ جو قابیل تھا نا، یہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس نے کوئی اناج غلہ لیا اور اس کو لے کر میدان میں آ گیا۔ یہ جو حابیل تھا، اس نے مال مویشی پالے ہوئے تھے، اس نے ایک بڑا سا دمبا لیا اور اس کو اللہ کے حضور پیش کیا۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ ذبح کر کے غربا میں، اس طرح کا تو کوئی نہیں تھا سلسلہ، ایک جگہ پر اس کو رکھا جاتا تھا، آسمان سے روشنائی سی آتی تھی اور وہ اس چیز کو ختم کر دیتی تھی اور اٹھا کر لے جاتی تھی۔ تو یہ نشانی تھی کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ چنانچہ قابیل کے وہ اناج اور غلہ وہیں کا وہیں رہا، اور حابیل کا وہ دمبا جو ہے اس کو وہ روشنائی سے آئی اور اٹھا کر لے گئی۔ ظاہر ہے کہ قابیل کی بات غلط تھی،
لیکن غلط کے باوجود وہ اڑ گیا اور اس نے کہا جی میں نے نہیں ماننا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے دل میں پروگرام بنا لیا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دینا ہے۔ یہ سب سے پہلے جو دنیا کے اندر قتل ہوا وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ذہن میں لاتا ہے کہ اس کی یہ بڑا ہو گیا، اس کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہے۔ اس کو حسد کہا جاتا ہے، کسی کی اچھی چیز کو آدمی برداشت نہ کر سکے اور یہ سوچنے لگے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ دنیا کا بڑا گناہ ہے قتل۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سارے آسمان والے یعنی فرشتے اور سارے زمین والے یعنی مخلوقات انسان اگر ایک انسان کے قتل کے اندر جمع ہو جائیں تو اللہ سارے آسمان والوں کو اور سارے زمین والوں کو دوزخ کے اندر ڈالیں گے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ جب ایک چیز عام ہوتی ہے تو پھر اس کو وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس کے باوجود اتنی سخت ہے اور اتنی بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آگ کے اندر، ان سب کو آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے جس نے قتل کیا کسی انسان کو، اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا کل قیامت کے دن، دور سے پہچانا جائے گا یہ قاتل ہے، اور وہاں لکھا یہ ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ وہ بدبخت ہے جس کے لیے آج اللہ کی کوئی مہربانی نہیں ہے۔ اتنا سخت لفظ قرآن کے اندر کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہے۔ کیا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی نے ایک انسان کو قتل کیا ایسا ہے کہ اس نے انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو کسی ایک کو زندگی دے دے اور اس کی زندگی کا ذریعہ بن جائے اور سبب بن جائے، ایسا ہے کہ اس نے انسانیت کو زندگی دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے کوئی انسان کسی کو قتل کر دے، کوئی انسان اپنے آپ کو قتل کر دے۔ میرا جسم میری مرضی، میں اپنے کو قتل کر دوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کو قتل کرے گا پہاڑ سے گرائے گا، قیامت تک اس کو برزخ کے اندر پہاڑ سے گرایا جاتا رہے گا اور اس طرح اس کو سزا ملے گی۔ زہر کھایا ہے اس کو زہر دیا جائے گا، پھر زندہ ہوگا دیتا جائے گا۔ کسی آلے کے ساتھ قتل کیا تو اس طرح وہ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا زبان کے اوپر تصور لانا بھی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث یعنی ایسا آدمی کو فیل کرنے والا، کہا اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، کہا اس کے لیے یعنی لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت ڈالنے کے لیے اس سے الگ ہو جائے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس چیز کا وہ مالک نہیں تھا، اس کو اس نے ختم کیا، یعنی خودکشی کر لی۔ جو چیز حرام تھی شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی اور اس نے یہ فعل کیا ہے، یہ اتنا برا فعل کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب اس نے جب پروگرام بنا لیا قتل کرنے کا تو بھائی کو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، میں تجھے میرے بھائی انما یتقبل اللہ من المتقین، تو کیوں ایسے دل میں بٹھا رہا ہے؟ اللہ تو تقوی والوں کو قبول کرتا ہے۔ میں نے وہ دمبا دیا تھا، میرے دل میں اللہ کی بات تھی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس میں میری کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تو میری طرف قتل کا ہاتھ اٹھائے گا؟ اور اس نے کہا تھا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو قرآن مجید آگے بیان کرتا ہے، چونکہ پہلا ایک واقعہ تھا تو یہ جو سلسلہ چلا تھا 20 دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اس طرح بچے پیدا ہوئے جوڑے میں، اور کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی اولاد 40,000 لوگوں کا
آپ کی زندگی مبارکہ کے اندر 40,000 لوگ ہو چکے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ چنانچہ چونکہ یہ پہلا قتل تھا، اب یہ بھی پتہ نہیں تھا کس طرح قتل کرنا ہے۔ شیطان نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کے سر کو پتھر کے اوپر رکھا اور اوپر سے پتھر مارا، اور یہ سمجھایا کہ اس طرح دماغ کے اوپر، سر کے اوپر پتھر لگے تو اس سے جاندار چیز ہلاک ہو جاتی ہے۔ اس نے قابیل نے اپنے بھائی کو اس طرح قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد قتل کرنے کے بعد اب افسوس کرتا ہے، میں اس کو، اب یہ لاشے کو اور میں اس میت کو کیا کروں گا، کہاں لے جاؤں گا؟ اس لیے کہ شاید اس سے پہلے کوئی انسان ابھی تک مرا نہیں تھا اور فوت نہیں ہوا تھا، اور اس کو کیا کرنا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ کی ذات نے ایک کوا بھیجا، اس نے مرا ہوا کوا تھا، ایک گڑھا کھودا اور کھینچ کر اس کو، کوے کو گڑھے کی طرف لایا، تو پھر کہنے لگا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ قرآن کہتا ہے تو پھر کہنے لگا ہائے افسوس، میری عقل اس کوے جیسی بھی نہیں تھی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح زمین کے اندر چھپا دیتا جس طرح کہ کوے نے ایک کوے کو زمین کے اندر چھپا لیا ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے بھی پھر حکم دے دیا کہ جان کے بدلے میں جان ہے، یعنی قصاص لیا جائے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے 2 بیٹے قابیل کا اور حابیل کا تذکرہ ہے۔ بڑے نے چھوٹے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ جو مقولہ مشہور ہے نا، کیا کہ دنیا میں قتل اور فساد، اس کی وجوہات 3 ہوتی ہیں، زر، زن، زمین۔ کیا کہتے ہیں؟ جھگڑے کی کتنی وجہ ہیں؟ وہ یہ پرانی بات تھی، آج کا کوئی آدمی اس کا تجزیہ کرے گا نا تو پھر کیا کہے گا 4 ہیں۔ چوتھی کیا؟ سیاسی اختلاف، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، انا للہ و ان، اتنا بیہودہ قسم کی یہ بات ہے، اور اتنی بیہودہ قسم کی یہ فکر ہے، اور اس فکر کے اوپر لگنا، اتنا اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے جس کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ لیکن نفرتوں کے ہم نے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ میری بات کا تجزیہ کریں، زن، زر، زمین اور سیاسی فکر۔ آج دیکھ لو ملک کے حالات کیا ہیں، اور ملک کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے۔ مہنگائی، لوگوں کی چیخیں آسمان کو پہنچی ہیں، اور یہ ان کا اپنا ہی ایک سلسلہ ہے، اسی سلسلے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، اپنی لگی ہوئی ہے سارے سلسلے، اور ہم ہیں کہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج اگر نواز شریف کے خان جی السلام علیکم میں تہاڈی جماعت چاہنا، انہوں نے کہنا جی اس تو پاکیزہ، طاہر، عمدہ، اچھا کوئی آدمی نہیں سی، اور خان صاحب کہیں جی نون لیگ کے میں ہونا تو انہیں کہنا جی خان تے خان ہے جی، خان تے ایسے ہی نہیں ہو رہا کہ ہم بے عقلیں ہیں یار، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اپنے اعمال کو اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اپنے اعمال کو برباد کرنے والی چیز اپنے آپ کو ان سیاسی معاملات کے اندر ملوث کرنا ہے۔ خدا کے لیے یہ بت ہیں، یہ قائدین، ان سے اپنے ذہن کو پاک اور صاف کریں۔ اللہ سے یہی دعا کیا کریں، جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے حاکم مقرر کر دے۔ جب انتخاب کا موقع آئے گا تو جس کو آپ کا ضمیر سمجھے بہتر ہے آپ اس کو ووٹ استعمال دے دیں۔ ووٹ کی ایک طاقت ہمارے پاس ہے، ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے۔ ایک دوسرے کے دست و گریبان، نام سننا نہیں پسند کرتے، نام کیا کہتے ہو یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں اور یہ فلاں، سوال ہی بائی کار، سلسلہ ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ایک چوتھی چیز کا ایجاد ہو گیا۔ ہم نے بھی سیاسی دور دیکھے ہیں، بھٹو کے زمانے سے، بھٹو کے ساتھ وہ ایک تحریک چلی تھی، اپنا 9 جماعتوں کو 9 ستارے تھے، پھر اس کے بعد سلسلہ، ایسی دشمنی، ایسی نفرت اور ایسا بغض اور ایسی آپس کے اندر اختلاف، سیاسی طور پر 4-5 ادوار ہم نے دیکھے ہیں۔ اس طرح کی نفرت ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ پہلے ہوتی تھی فرقہ واریت مولویوں کی،
اب یہ فرقہ واریت سیاستدانوں کی ہے، اللہ نے اس کو کمزور کیا، اللہ اس کو بھی ختم کر دے اور ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما، بچوں کی بچیوں کی اللہ خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ان کے خامد ان کے معاملات اچھے اور درست فرما، جھگڑے ہیں تو خاتمہ فرما، آپس میں کوتاہی ہیں تو اصلاح فرما، کام کاج کے اندر کہیں بندش ہے رکاوٹ ہے رزق حلال کے دروازے کھول دیجیے۔ اللہ ہمارے مریضوں کو شوگر ہے، دل کا عارضہ ہے، کینسر کی تکلیف ہے، کڈنی کا مسئلہ ہے، جتنے مریض ہیں صحت دے دے، پاکستان میں یا باہر ہیں، ہمارے عزیز و اقربا کو خوشیاں دے دے۔ اللہ یہ سیاسی نفرتوں کا خاتمہ کر دیجیے، ان قائدین کو آپس کے اندر بٹھا دیجیے، مل جل کر، جس طرح کسی نے کہا تھا کہ یہ طے ہوا تھا، جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے، یہ بات طے تھی لیکن اب اس کو بھول گئے قائدین، بیٹھیں معاملات کو طے کریں۔ اے اللہ ہر طرح کی نفرتوں کو ختم کر دیجیے، اچھائی اور بہتری، معاشی، سیاسی، اقتصادی، دفاعی، اے اللہ بہتری پیدا فرمائی، والدین بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، روزے نمازیں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔